بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست سحر کے دسترخوان پر۔ دوسرا عشرہ ہے عشرہ مغفرت۔ پاکستان میں آج ہم 13واں روزہ اختیار کریں گے، دنیا کے کئی ممالک میں 14واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ تو آج کا عنوان بھی اس مختصر لیکن جامع نشست کا یہی ہے، مغفرت، اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کہہ لیجیے آپ، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ قبلہ مفتی عامر صاحب آپ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی وسیم بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اور یہ موضوع کہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کو ذکر کرنا، ہر بندہ مومن کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، بلکہ اس کو اس بات کی معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کرتے ہیں نا، اس کے اسباب میں سے اہل علم نے ذکر کیا، ایک سبب یہ بھی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ خالق ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے، وہ رازق ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اور چونکہ وہ غفار ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے بھی بندوں کو اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے محبت کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسا غفار ہے کہ مالک ہو کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مالک اگر اپنے پاس کوئی ملازم رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کام ٹھیک سے کرنا، چھٹی کرو گے تنخواہ کاٹ لوں گا، کام ٹھیک نہیں کرو گے تو پھر ٹانگیں توڑ دوں گا۔ مطلب جس طرح آج جو ملازم کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے، آپ ایک مالک ہوتا ہے، مطلب وہ اپنے مملوک کے ساتھ، اپنے ملازم سرونٹ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی بیہیو کر سکتا ہے، لیکن وہ کیسا مالک ہے، وہ ہمیں ہدایت بھی دے رہا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ احکامات بھی دے رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ فکر مت کرنا، میں معاف کرنے والا ہوں۔ یعنی اگر غلطی ہو گئی تو میں ریموو کر دوں گا، میں تمہیں ایسے مواقع عطا کرتا رہوں گا کہ جو مواقع تمہاری جو ہے وہ غلطیوں کو جو ہے وہ مٹا دیں گے، تمہیں میں عشرہ مغفرت دے دوں گا، تمہیں میں شب قدر دے دوں گا، تمہیں میں شب برات دے دوں گا، میں نقطہ نواز ہوں، ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر تمہیں معاف کر دوں گا، تم کوئی نیکی کرو گے تو اس کے بدلے تمہارے گناہ میں دھو ڈالوں گا۔ یعنی کیسا غفار ہے، کمال ہے۔ کیا کہنا ہے جناب مولانا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 چیزیں نا زندگی میں کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے، یہ 4 نسخے ہیں، ہاں، ذکر، شکر، دعا، توبہ، جس کی زندگی میں 4 چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی ذکر کو چھوڑ دے گا نا تو وہ اس بات سے محروم ہو جائے گا کہ اللہ بھی اس کا ذکر کرے۔ اذکرکم، صحیح، تو میرا ذکر کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، سورہ بقرہ میں کہا۔ جو شکر کو چھوڑ دے گا وہ نعمت میں اضافے سے محروم ہو جائے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم میں۔ جو دعا کو چھوڑ دے گا وہ قبولیت سے محروم ہو جائے گا، ادعونی استجب لکم، سورہ مومن میں فرمایا۔ اور جو توبہ کو چھوڑ دے گا وہ نجات سے محروم ہو جائے گا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ اس وقت تک عذاب دیتا ہی نہیں جب تک کہ استغفار کرتے رہیں گے۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، غلطی شیطان سے بھی ہوئی، غلطی یا ترک اولا کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے بھی بہرحال ہوا کہ لا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن ترک اولا ہو گیا، ایک بہتر کام کو ترک کر دیا انہوں نے۔ شیطان غلطی کر کے اکڑ گیا، کہہ رہا ہے کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آنکھ سے خلق کیا، اس کو مٹی سے خلق کیا۔ وہ اکڑ گیا۔ ابلیسیت اور آدمیت میں فرق یہ ہے کہ خطا کرنے کے بعد جو اکڑ جائے وہ ابلیسیت ہے، اور جو جھک جائے وہ آدمیت ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، میں اقرار کر لیتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم سے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مغفرت نہیں کی اور تو نے رحم نہیں کیا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جو ایسے جھک جائے نا، سرنڈر ہو جائے، پھر اللہ اسے خود طریقہ توبہ بھی سکھلاتا ہے۔ ہم تمہیں بتلا رہے ہیں کہ تم توبہ کیسے کرو، کیسے ہماری بارگاہ میں۔ تو یہ 4 نسخے وہ ہیں، پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ ذکر، شکر، دعا، توبہ، کیا بات ہے، ان کو زندگی میں رکھیں گے انشاءاللہ سکون میں رہیں گے۔ قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ محبوب فرما دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، بخش دے گا، اور بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔
یہ اللہ کی شان غفاری ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، وعدہ ہے کہ وہ معاف فرما دے گا. یعنی بغاوت نہیں کرنا. کفر کو اللہ معاف نہیں فرماتا جب کہ بندہ توبہ نہ کرے. توبہ کر لے تو اللہ کفر کو بھی معاف فرما دیتا ہے. لیکن باقی گناہوں کے بارے میں یہ اللہ کا فضل ہے کہ بعض چیزیں کفارہ بن جاتی ہیں. توبہ سے تو معاف فرماتا ہی فرماتا ہے، توبہ کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے. یعنی شان غفاری اس کی ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ توبہ کے ساتھ بھی ڈیلیٹ کرتا ہے، بغیر توبہ کے بھی بعض اوقات معاف فرما دیتا ہے، محو فرما دیتا ہے، ڈیلیٹ فرما دیتا ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے تو ہم لوگوں کو بھی معاف کرنا سیکھیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اور چاہیے کہ درگزر کریں، معاف کریں. کیا یہ پسند نہیں کرتے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے تو ہم بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. کیا کہنا قبلہ؟ کتنے منٹ ہیں؟ 1 منٹ آخری. اللہ الرحمن الرحیم. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے میرے نبی خبر دیجئے میرے بندوں کو کہ میں غفور الرحیم ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ خبر دیں کہ میں جبار ہوں، قہار ہوں. جی جی جی. ایسا غفار فرماتا ہے کہ لا یغفر به ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. صرف میرے برابر کسی کو کھڑا نہ کرنا، شرک نہ کرنا. اللہ اللہ. توبہ کے ساتھ تو وہ بھی معاف ہے، لیکن بغیر توبہ کے شرک معاف نہیں. باقی سارے گناہ میں جب چاہوں گا معاف فرما دوں گا. ایسا رحیم، ایسا غفار کہ ہمیں توبہ کا طریقہ بھی بتاتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. جلدی قبول کیسی ہوگی توبہ کہ میرے نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرو تو لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیمہ. میں ضرور تمہاری توبہ قبول فرماؤں گا اور تم مجھے تواب الرحیم پاؤ گے. اور آخری بات، یہ ماہ رمضان جو عطا فرمایا حدیث پاک کے مطابق پہلا عشرہ رحمت ملے گی تو مغفرت ملے گی، مغفرت ملے گی تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے عشرے میں جہنم سے آزادی ہو جائے گی انشاءاللہ. الہی بہت شکریہ، بہت نوازش. 4 علماء کرام کا بہت شکریہ. بریک کے بعد اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں. روزہ رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول
علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ. بہت نوازش جناب قاری محسن صاحب نے اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کی، اور یوں ہم اہلیان پاکستان ماہ مبارک کے ایک اور جمعۃ المبارک میں داخل ہو گئے، سید الایام میں داخل ہو گئے ہیں. جمعۃ المبارک، رمضان المبارک، اور ہم نے 13واں روزہ اختیار کر لیا الحمدللہ. دنیا کے کئی ممالک میں بشمول مکہ و مدینہ، سعودی عرب آج 14واں روزہ اختیار کیا گیا ہے یا کیا جائے گا انشاءاللہ. دوپہر 2 بجے آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات، بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. اور اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا معاملہ آخرت میں بخیر کرے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دوپہر 2 بجے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. جمعہ مبارک. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا.